کہ ڈیموکریسی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. آئی ہیو نو پرابلم ود ڈیموکریسی ایٹ آل. یہ ویسے میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں, ڈیموکریسی ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. ہاں ڈیموکریسی کے ذریعے ہم خلافت پہ بھی چلے جائیں تو مجھے تو آپ دین اور ڈیموکریسی تو آپ کو اسلامک سیکولرزم سے مسئلہ تھا. ہاں جی مجھے ڈیموکریسی اس لیے اچھی لگتی ہے. ڈیموکریسی اچھی کیسے اسلام اور ڈیموکریسی کو وہ الیکٹورل پروسیس کی حد تک وہ اس لیے کہ ہم اتنے عام مسلمان اتنے سیدھے سادے ہم بھولے بھالے ہو جاتے ہیں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کو دی ڈیموکریسی سمجھتے ہیں. ڈیموکریسی صرف لبرل ڈیموکریسی نہیں ہوتی. Islamic democracy is a very simple concept. That's an oxymoron statement. No, Islamic democracy. It isn't. Look, similar to Islamic secularism, by the way, in my estimation of things. Allow me آپ to کمپلیٹ کرنے بات کیسے. جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی کی, قرآن میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب کسی چیز پہ لیجسلیٹ کریں تو مومن مرد مومن عورت ان کے پاس حق نہیں رہتا کہ اپنی ڈسکریشن کو یوز کریں. یہ رولز کو آیت پوری پڑھیں نا, آگے بھی ہے نا. میرا جہاں تک سے تعلق ہے سورہ احزاب کی سائد سے, میرے اس مضمون سے, ٹھیک ہے, کہ جو دین کے ایبسولوٹس ہیں آپ انہیں چھیڑ نہیں سکتے. جی, اور یہ ڈیموکریسی دین سے جو فٹ کرتے ہیں نا, میری عرض سن لیجیے. جی, But who is the person who is going to make that happen? That's what Islamic democracy is. who's gonna make the کہ پاکستان میں شریعت کون انسٹال کرے گا, کون انسٹال کرے گا, لوگوں کے پاس یہ چوز کرنے کا حق ہے. اور اگر نہیں کر رہا تو 5 سال کے بعد دنیا کے سامنے خود کو دوبارہ پریزنٹ کرے اور لوگوں کے پاس حق ہو کہ تو اللہ کے رسول کے راستے پہ نہیں ہے, ہم تو یہ نکال کے ایک نیا بندہ لے کے آ رہے ہیں. That is Islamic democracy. That is democracy. جب You just added the word Islamic to it. It's like اسلامک کی بات سنیں کہ جب کہ دس از ناٹ اے لبرل ڈیموکریسی. پورا کر لیں. ہم اسلامک ڈیموکریسی سے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لفظ لبرل آئے, لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ دس از ناٹ اباؤٹ انسٹالیشن آف کہ آپ کے اوپر کون بندہ آئے گا اور وہ جو مرضی کرے. نہیں, آپ کے اوپر وہ بندہ آئے گا جو دین کا نفاذ کرے گا, جو وعدہ کر کے گیا نا سود ختم کرے گا, 5 سال کے بعد ہمارے پاس آتا نہیں کیا, نکالو اور بندہ لے کے جو سود ختم کرے گا. اس وقت ہم پاکستان میں پریگمیٹکلی اسپیکنگ کسی ایک بندے پہ اتفاق نہیں کر سکتے کہ وہ خلیفہ بنے. And I challenge you on that. ایک بندہ ہمارے پاس اتفاق کا کیا مطلب ہے؟ یونانیمس یا میجورٹی؟ میجورٹی بھی نہیں کر سکتے. آپ عمران خان کا نام دیں صبح خلیفہ ہو جائے. نہیں ہوگا نا. میں ہوگا نا, آپ چھوڑیں نا سر, یہ بات ہے. اگر آپ نے میٹرک وہ رکھا ہے تو وہ تو صبح خلیفہ ہے. میری حرص سنیے نا, عمران خان کو جب آپ عمران خان صاحب کو جو خلیفہ کے لیے جو ہے نا ایک بات جو اوریہ مقبول جہاں صاحب کہا کرتے ہیں بڑی زبردست, کہ جو آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے نا, یہ امیدوار کا ٹیسٹ نہیں ہے, یہ ووٹر کا ٹیسٹ ہے. بالکل. یہ جب آپ عمران خان صاحب کے سامنے آ کے ان سے کہیں گے نا کہ تھوڑا سا قرآن سنا دے, تھوڑا یہ کر دے, وہ کر دے, وہ ساری خلافت پیچھے ہٹ جائے گی. اس لیے لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ. انہوں نے جو اسلام کے لیے کام کیا ہے, لیٹس اپریشیٹ دیٹ اینڈ موو آن. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور ایک چیز بڑی ضروری ہے. اچھا, اس میں اور ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا آن اینی ڈے آف دا ویک کہ میں ڈیموکریسی اور خلافت دونوں میں سے کون سی چیز پریفر کروں گا, میں کہوں گا خلافت. اینی ڈے آف دا ویک. بات ہماری خروج سے اسٹارٹ ہوئی تھی. یس آئی تھنک, کیونکہ میری اس کے ساتھ ایک کلچرل ایک ہسٹوریکل کنیکشن ہے نا میرا اس کے ساتھ, ٹھیک. لیکن اس خلافت کو لے کے آنے کا مینز کیا ہے؟ اس ادر ڈیموکریسی اور خروج. آئی چوز ڈیموکریسی. What do you choose? سر ہسٹوریکلی کبھی ڈیموکریسی کے ذریعے خلافت قائم ہوئی ہے کہیں؟ میں ابھی مسجد نبوی میں کے ایسے ایون وہاں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. مسجد نبوی میں وہاں کے علماء سے بات کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 15 سال 10 سال 12 سال اتنا ٹائم طے کر کے آلریڈی اسلامک اسکالرز میں تھوڑ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک خلافت کا ماڈل پریزنٹ کیا جائے, جس میں ڈیموکریسی صرف یہ ہے کہ لوگ چوز کریں کہ یہ خلیفہ واقعی اسلام ہے. علماء تھے اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور دیکھیں مسجد یعنی سعودی اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ڈیموکریٹائز. میں یہ نہیں کہہ رہا یونیورسٹی کا کریکولم ابھی فرانس نے آڈٹ کیا کہ بھائی ساری باتیں ٹھیک ہیں. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, وہ تو کویت کی بھی ایک پارلیمنٹ ہے, وہ بھی تقریریں کرتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی چیز جاننا چاہتا ہوں. Those are the problems we recognize them. What could be a rational disagreement to the notion کہ جو اوپر خلیفہ بیٹھے لوگوں کے پاس یہ حق ہو کہ اگر وہ خلافت کو نہیں, اگر وہ شریعت کو انسٹال نہیں کر رہا تو لوگ اس کو نکال کے ایک نئے آدمی کو چوز کریں کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے. امپیچمنٹ پالیسی چاہیے آپ کو. ہاں 5 سال کے بعد وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر دے, 10 خلیفہ 15 کر دے, دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر ہم ہر سال امپیچمنٹ کا ٹیسٹ رکھیں, ہر سال آپ ہر لمحے ہر سال کا رکھیں, بالکل ٹرو. رن ٹائم پہ ہے بھائی, ٹھیک پنگا لے گا, آؤٹ ہے تو. حضرت عمر سے خطاب کے دوران پوچھ لیا تھا کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ صحیح ہے.
हर साल रख लें, let's लेकिन वो जो खरूज की बात थी ना कि डेमोक्रेसी के जरिए तो हम ये सिस्टम अचीव कर सकते let's agree to disagree I on get this. it, but I'll tell you what transitory period looks like. It's not called democracy, and I'm not saying ये Islamic है, okay? अच्छा, मेरा मॉडल तो आपको समझ आ गया जी, मैं अगर कि हर आपने साल इलेक्शन में और मगर सर आपने जिन जोहला को वोट दे दिए ना उन लोगों से इस्लाम का बंदा आएगा ही नहीं. वो If पता you किसे give me impeach 90 करेंगे? seconds. मैं बताता हूँ, उमर खत्ताब को इम्पीच करेंगे लोग. सुनो, मुझे या अली अगर- बिन अबी तालिब को इम्पीच करेंगे. मुझे अगर आप 90 These सेकंड people will impeach the Sahabi. ऐसे कैसे गिव मी 90 सेकंड्स, मैं उसको कंक्लूड कर दूं. शायद एक दो बातें उसमें जो शायद मैं ठीक तरह से नहीं कह सका. व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारे ये जो लोगों को अगर हम ये सेंस दें कि आप अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप दीन की ओनरशिप ले सकते हैं, तो सियासतदान वोट के लिए कुछ भी करेगा. आप नाली गली इस लेवल से ऊपर जाएं जैसे बाय लार्ज आप जा चुके हैं. जब आप कहेंगे ना कि आपने सूद खत्म करना है इसलिए वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने वोट के लिए आपके पास वापस आना है. दे विल लिसन टू यू. I know, I get it. 25-30 साल का I get the मतलब model ये what you're है saying. कि हर साल नए इलेक्शन में नया खून ज्यादा ऐड होता है, पिछला खून Agreed, होता agreed. है. यहाँ 5-6 पे ना- इलेक्शंस में हम एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं. दैट इज व्हाट माय मॉडल इज. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर्स. ए प्रायरी एक चेंज कर दें इसमें बस. इस वक्त जो भी बंदा पाकिस्तान में क्लेम करता है ना मैं दीन पे ठीक हूँ, वो उस मज़हब को कहता है कि उसका मतलब होता है मैंने आज रात को ईशा पढ़ के सोया था. दैट्स इट. ओके, सो ए प्रायरी चेंज तो आप मानते हैं कि ये करनी पड़ेगी. ए प्रायरी अवेयरनेस की चेंज, कैंपेन का मकसद ही है ना कि मैं मानता हूँ इस चीज़ को. या वरना वही मजहबी रुझान के बेदीने आएंगे. बेदीने का मतलब समझ आ गया ना बात. मजहबी रुझान होगा, नमाजें पूरी होंगी, हज करके आए हुए होंगे, रोज़े पूरे रखते होंगे, मगर वो बेदीने होंगे. एंड दैट इज़ द म्यूटेशन जिसके खिलाफ मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं. वरना ओके, ट्रांजिशन में मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान का IQ इतना बना है कि दैट्स अ बिग अचीवमेंट टू इमरान खान कि एटलीस्ट वो उस नीश को पकड़ के ले आया जो कि सही. हाई एनर्जी मतलब यूथ था. ठीक. वरना हो नहीं सकता ऐसे ना. ही डिड इट. मैं आई एग्री विद द फैक्ट कि इम्पीचमेंट किसी भी सेकंड होनी चाहिए, उसूल इस्लाम को होनी चाहिए, मगर जब आवाम को दीन की डेफिनेशन ही गलत पता है तो वो गलत बंदा इम्पीच करती रहेगी. ठीक बंदे को इम्पीच कर देगी मतलब. जी समझ गया. इलेक्ट गलत करेगी, जी. इम्पीच गलती जी हाँ. सही हुआ तो गलत. मगर मतलब अबू जहल सेलेक्ट हो रहा होगा, उमर इम्पीच हो रहा होगा क्योंकि उनकी डेफिनेशन ही गलत है. वो एक्चुअली यजीद को सपोर्ट कर देंगे. हिस्ट्री में हुआ है ना कहीं ये. या नहीं, मैं सो वजीज सेइंग कि हाँ पहले हम मदरसे पे काम करते हैं दीन का. जस्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, जनरल पब्लिक. सर जहाँ से इमरान खान अल्लाह की कसम तस्बीह पढ़ने को और 5 नमाजें पढ़ने को दीन समझता है, पाकिस्तान की पिछली नस्ल ट्रेन हुई है इस पे. आई एग्री. ये उनका कम कसूर है. ये लाइक हमारे वालदेन जो हैं. जी जी, मैं हर सेशन में अम्मी अब्बू कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम खत आना शुरू हो गए, 300 से 400 ईमेल्स आती हैं. अब बदवाएं भी आना शुरू हो जाएंगी कि तू माँ से बात शुरू करता है, बाप के ऊपर ख़त्म करता है. पिछली नस्ल ने किया था. दीन का मतलब उन्होंने बस कहा था कि सफ़ेद दुपट्टा हो, तस्बीह हो, नमाज और मुसल्ला हो, बस. इसमें बहुत बड़ा हाथ ज़ियाउल हक का था. टोटली एग्री. ये एक्चुअली उन्होंने जब मदरसा टेक ओवर कोई किया, हमारे लिबरल समझते हैं ना ज़ियाउल हक कोई क्रिप्टो नाइट है, उसका नाम लेंगे तो हम पिघलना शुरू हो जाएंगे. हालांकि हम सब ज़्यादा उसको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं. या ये वाज अ कैंसर, क्योंकि उसने इस्लाम के नाम पे 2 नंबरी कर दी. ऐसे ही है. वरना बड़े बड़े जर्नैल आए हैं, सबको पता था शैतान है, कोई मसला नहीं. राइट. तो